اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ موہت ملیحہ کے پاس بار بار آتا ہے اور بار بار وہ اسے جھٹلاتی ہے۔ ایسے میں موہت کو اندازہ ہوتا ہے ملیحہ کی باتوں سے کہ وہ ابھی روحام کی بیوی ہے، اسی لیے وہ پہلے ملیحہ کو طلاق دلوانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر حق جتائے گا۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے ملیحہ کے سامنے کہ میں بہت جلد یہ کام کر دکھاؤں گا، تم پریشان مت ہو، روحام تمہیں جلدی طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر ملیحہ تڑپ جاتی ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بہرحال موہت تو یہ بھی کر گزرے گا اور فوراً روحام کو فون کرتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ جتنا جلدی ہو سکے ملیحہ کو ڈائیورس دے دو، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر روحام کو شدید غصہ آتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ملیحہ امید سے ہے اور اس حالت میں وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا، لیکن موہت کی بے صبری پر اسے بے حد غصہ آتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ملیحہ، جسے لگتا ہے کہ موہت اب اس کی زندگی تو برباد کر چکا ہے، اسے طلاق دلوانے کی بھی کوشش کرے گا، روحام کو اس سے مزید بدگمان کر سکتا ہے اور وہ طلاق نہیں لینا چاہتی کسی بھی صورت میں۔ اسی لیے روحام کے نام خط لکھتی ہے کہ میں آپ سے کئی بار ملنے آئی ہوں، لیکن آپ نے ایک بار بھی مجھ سے بات کرنے کی، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو موہت کی باتوں پر یقین ہے لیکن میری باتوں پر نہیں۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔ وہ پورا خط لکھتی ہے جس میں اپنی سچائی اور موہت کی حقیقت بتاتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اب یہ خط وہ روحام کے آفس میں جا کر دے کر آتی ہے کہ یہ روحام کو دے دیجیے گا۔ گھر آ کر سوچتی ہے کہ امی، آپ کی بیٹی آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل آئی ہے۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بس انتظار کر رہی ہے کس وقت روحام وہ خط پڑھے اور اس سے ملنے آئے۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہ بھاگتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے، یہ سوچ کر کہ روحام آئے ہیں، لیکن سامنے اس کی پڑوسن خالہ کھڑی ہیں جو گھر کے اندر آ کر ملیحہ سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا اب کیا کرنا ہے؟ جس طرح وہ لڑکا بار بار تمہارے گھر آتا ہے، اکیلی رہتی ہو اس گھر میں، محلے والے باتیں کر رہے ہیں، مگر تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر روحام سے طلاق لے لو، اس لڑکے سے شادی کر لو اور چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ملیحہ ان کی بات سن کر چیخ پڑتی ہے، مجھے روحام سے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ چیختے چیختے روتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف روحام کو یہ خط ملتا ہے جسے شاید وہ پڑھے ہی نہ، کیونکہ اسے لگے گا کہ ملیحہ نے اس میں ایک اور جھوٹ لکھا ہوگا اور وہ مزید کسی جھوٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ وہیں دوسری طرف اس کے ذہن میں بار بار ثنا کا خیال آ رہا ہے، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہے، اور وہیں ثنا بھی حیران ہوتی ہے روحام کے رویے پر کہ جن لوگوں نے اسے اتنی تکلیف پہنچائی ان کے لیے بھی ہمدردی دکھا رہا ہے۔ اب روحام گھر آ کر اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ جب وہ پوچھتی ہیں کہ اس کا مطلب ثنا کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے تو کیا ارادہ ہے تمہارا، جس پر روحام کہتا ہے کہ ہم دونوں بہت برے موڑ پر الگ ہوئے تھے، اور ویسے بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ موہت کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ موہت اس لڑکی کو طلاق کروا رہا ہے تاکہ خود اس سے شادی کر سکے، یہ سن کر تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس ڈائن سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گی۔ ایسے میں موہت کو اپنی ماں کے ارادے پتہ چلتے ہیں تو وہ ان پر غصہ کرتا ہے، عزت سے نام لیا کریں اس کا، ہونے والی بیوی ہے میری، اس کی بے عزتی میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا۔ موہت کا پاگل پن دیکھ کر اس کی ماں ضرور ملیحہ سے ملنے آئیں گی تاکہ اسے ذلیل اور رسوا کر سکیں۔ ملیحہ تو پہلے ہی موہت سے نفرت کرتی ہے، اس کی ماں کو دیکھ کر چلائے گی کہ آپ سے آپ کا بیٹا سنبھالا نہیں جاتا، آپ مجھے کیوں باتیں سنا رہی ہیں؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ کے بیٹے سے، اس نے میرا گھر برباد کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گی، مر کر بھی شادی نہ کروں آپ کے بیٹے سے، سنبھال کر رکھے اپنے بیٹے کو اپنے پاس۔ ملیحہ کے ارادے جان کر شاید موہت کی ماں کو ترس آ جائے اور وہ روحام کے پاس جا کر اس کے گھر کو بچانے کی کوشش کریں، یہ بتا کر کہ ملیحہ بے قصور ہے، میرا بیٹا ہی پاگل ہے اس کے پیچھے، تاکہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے۔